پروسیسنگ. ایک دفعہ ویڈیو بڑی کر لیتا تھا. ہاں وہ کر لیتے. جی السلام علیکم جی. میں انجمن طلبہ اسلام کے جو ہیں جی جتنے ممبران ہیں ان سب کو میں بہت سلام پیش کرتا ہوں جی. السلام جی. آپ کو بھی سلام. میں ساتھ ساتھ ذرا کوشش کروں کہ میں کمنٹس بھی پڑھ سکوں. کوئی اگر تصوف سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو تو سوال کے لیے بھی میں حاضر ہوں. اپنی بساط کے مطابق جو جواب دے سکا میں آپ کو ضرور دوں گا جواب بھی جی. کچھ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. ابھی میں کچھ دیر پہلے وہ لائیو ہونا تھا میں نے یہاں پہ اور غلطی سے میں اپنے پیج پہ لائیو ہو گیا. دیکھ لیں یہ ہماری ٹیکنیکل پوزیشن ہے جی کہ جانا تھا کہیں اور پہنچ گئے کہیں. یہ بھی ٹھیک ہے جی. خیر ہے ایسے بھی ہوتا ہے. تو تمام ناظرین کو سلام. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا نا ایک بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت. یعنی کہ ہمیں چاہیے پیسہ چاہیے, ہمیں پاور چاہیے, ہمیں کنٹرول چاہیے, اور کہیں نہ کہیں پہ ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں تھوڑا سا اپنا کہیں نام بھی چاہیے. اب یہ سارے کریکٹرسٹکس وہ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی فرعون کے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی سادہ, اور آ کے انہوں نے ایک اتھارٹی کو چیلنج کیا, اس وقت کی جو اتھارٹی تھی, اور اس کو خدائی اتھارٹی کے ساتھ چیلنج کیا, اور نتیجہ انجام سب آپ بخوبی جانتے ہیں. تو ہم لوگ اس دنیا میں جتنا ٹائم ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم لوگ اللہ کے رستے پہ جہاں پہ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری آپشنز موجود ہوتی ہیں. حالانکہ صرف اسلام جو ہے وہ اکیلا یہ نام جو ہے یہ کافی ہے چلنے کے لیے. کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مفکرین ہیں ان مفکرین کو اگر بٹھا دینا اور ان کو غور کروائیں کہ آپ ہمیں غور و فکر کر کے بتائیں کہ اس وقت بیسٹ طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کا کیا ہے, تو میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام سب سے بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا, ہمیں نوازا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنی امت میں, اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. بڑی مہربانی, بڑا اس کا شکر, جتنا شکر ادا کرے اتنا کم. اب یہ جو ایک ورڈ ہے نا جی تصوف یا صوفی, یہ بہت ہی کامنلی ہم لوگوں نے یوز کرنا شروع کر دیا ہے کہ تصوف کے اوپر چلا جائے, صوفی بنا جائے, زندگی گزاری جائے, اور اس کے اوپر ڈھیروں ڈھیر کتابیں بھری پڑی ہیں. اردو بازار چلے جائے تو میرا خیال ہے تصوف کے نام پہ آپ کو جتنی کتابیں مل جائیں گی ان کتابوں کے نام یاد رکھنا زندگی میں مشکل ہے. تو آپ سوچ لیں کہ رستے کتنے ہیں اس رستے کے اوپر چلنے کے لیے, کتنی روڈز موجود ہیں. میں جو تصوف سے سمجھا ہوں, میں نے
3 چیزیں میں نے غور کی ہیں جی کہ تصوف ہے کیا. تصوف میرے نزدیک پہلی جو چیز ہے تصوف میں وہ ہے عمل. یعنی کہ یہ کتابوں کی صرف بات نہیں ہے کہ آپ لائبریری میں بیٹھے رہیں اور کتابیں پڑھتے رہیں اپنی زندگی کی سہولت کے لیے، زندگی کو آگے گزارنے کے لیے، اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے، اور کتابیں پڑھتے پڑھتے پتہ چلے کہ جو آپ کی زندگی ہے وہ لائبریری کے باہر سے گزر گئی ہے. لہٰذا جو علم جو آپ کے عمل میں آ گیا بس وہ علم ہے، اور اس علم سے آپ کو فائدہ ہونا ہے جو چیزیں آپ کے پاس عمل میں موجود ہیں. پہلا جو نقطہ تصوف کا مجھے سمجھ میں ہے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ عمل ہے، یہ پاتھ ہے ٹو واک آن. آپ کو چلنا ہے اس کے اوپر، تب اس کو کہیں گے کہ یہ تصوف کی راہ ہے یا یہ صوفی کی راہ ہے. یہ جس راہ کے اوپر وہ چل رہا ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں کہ بیٹھ کے کی جائیں، اور یہ تحریریں نہیں ہیں جن کو لکھا جائے. یہ چلا جائے اور چلایا جائے، خود بھی چلا جائے اور جو چلنا چاہے اس کو بھی چلایا جائے. اور دوسرے نمبر پہ جو دوسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ تصوف جو ہے یہ محبت کے بغیر ناممکن ہے، ادھورا ہے، خالی ہے. یعنی کہ بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے تصوف کا کہ آپ محبت کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا سیکھیں. نمازیں سب پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رمضان شریف چل رہا ہے الحمدللہ، لیکن ان نمازوں کو، ان شریعت کے احکام کو جو شخص محبت کے ساتھ لے کے چل رہا ہوگا نا، اس کی کیفیت اور جو اس کو صرف ڈیوٹی بنا کے چل رہا ہوگا، ان دونوں کے بیچ میں ہمیشہ ایک واضح فرق ہے جو ہمیشہ نظر آتا جائے گا. کہ سجدے سارے کر رہے ہیں، 5 وقت کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن قلبی کیفیات اگر تبدیل آپ کی نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کچھ ابھی گنجائش کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو اس کے اندر تھوڑی سی مٹھاس کی، محبت کی، ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. تبھی آپ جا کے اس جو ہے وہ جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ آپ تصوف کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. اور تیسرا جو اس کا پوائنٹ جو میں سمجھا ہوں کہ وہ ہے کہ تصوف ایک تعلق ہے. تعلق ہے اللہ کے حوالے سے کسی ایک شخصیت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے اوپر چلنا. شخصیت کے اوپر اعتماد کیسے؟ کہ اس کی بات کو فالو کیا جائے کہ وہ کیسے کہہ رہا ہے اور وہ آپ کو کیسے چلانا چاہ رہا ہے. اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ایک ذات کے اوپر اپنی ذاتی زندگی میں ایک گرو بنایا جائے، ایک شیخ بنایا جائے، ایک پیر اپنا کامل بنایا جائے تاکہ اس کی بات کو فالو کیا جائے. اب یہ جو معاملات ہیں کہ جی یہ گرو کیوں ضروری ہے، ہم خود سے کیوں نہیں اس کے اوپر چل سکتے؟ گرو آپ کو زندگی میں ہر جگہ پہ چاہیے ہوتا ہے جی. چاہے آپ کچی کلاس میں بھی چلے جائیں تو ایک استاد آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور آپ ماسٹر کلاس میں بھی چلے جائیں تو بھی آپ کو کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے. آپ کوئی کام سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح سے تصوف کے راستے پہ چلنے کے لیے بھی ایک استاد آپ کو لازمی چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو اس راستے کی پیچیدگیوں سے، اس راستے میں الجھنے والے خیالات، اس کی گتھیوں کو سلجھاتا ہوا آپ کو اس راستے کے اوپر لے کے چلے. اس سرکار ویسا فرمایا کرتے کہ دیکھو ایک بندہ ہے، وہ مکمل نمازیں پڑھتا ہے اور سجدے بھی کرتا ہے، احکام شریعت بھی بجا لاتا ہے، لیکن کنجوس ہے. پیسہ ہے لیکن کنجوس ہے. اب یہ جو اس کی ساری نمازیں اور سارے معاملات جو ہیں نا، وہ اس کو سکون قلب عطا نہیں کریں گی. جو اس راستے کا ایک خاصہ ہے، وہ سکون قلب وہ گرو بتائے گا کہ بھائی تجھے نہیں ملنا سکون، تیری نمازوں سے بھی نہیں ملنا تجھے سکون جب تک تو پیسہ نہیں اللہ کی راہ میں لگائے گا.
جس کے اوپر تو سام بن کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو تو نے قابو کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو گرو ہے یہ اس کی اندر کی بات کو پہچانتا ہے اور اس کی بات کو جو ہے وہ ٹھیک کرے گا کہ تیری زندگی میں شریعت کے احکام کے علاوہ گڑبڑ کہاں پہ ہو رہی ہے، وہ اس کی ٹھیک کرے گا۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کون گرو، استاد کون؟ یونیورسٹیوں کے تو پرسکرائبڈ استاد ہوتے ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں بنے بنائے کلاس روم میں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ان کلاس روموں سے نکل کے جب آپ کوئی اسپیشل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کسی پروجیکٹ کے اوپر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو خود سے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ وہ فلاں پروفیسر ہے جی بہت اچھا ہے، اس کی اس کے اوپر بہت گرپ ہے، اس کے پاس جایا جائے۔ پھر اس کے پاس سے نکل کے دوسرے بندے کے پاس جایا جائے، اس کی اس ٹاپک کے اوپر بہت گرپ ہے، اس سے ہیلپ لی جائے۔ اس طرح سے یہ زندگی کے جب سفر میں یہ گرو اتنا اہم ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ آپ کا سفر جو ہے وہ آسان کر دے گا، ایزی لائف آپ کی کر دے گا، آپ کوئی اصل مشکلات سے آپ کو دور کر دے گا۔ اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے؟ لے ہو آپ کو میں ایک نا کہانی سناتا ہوں۔ یہاں پہ ایک شخص تھا، وہ چلا گیا ایک علاقے میں، اور وہاں کے جو تھے نا جی جیب کترے بڑے مشہور تھے۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا میں بھی ان جیب کتروں کو ذرا چیک کروں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی جیب میں نا کچھ کھوٹے سکے ڈالے اور وہ شہر کے اندر چل پڑا۔ سارا دن پھرتا رہا، پھر آ کے شام کو جب سرائے میں آ کے بیٹھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے سکے موجود تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ اس شہر کے جو ہے جیب کترے بڑے مشہور ہیں، تو میری تو کسی نے جیب ہی نہیں کاٹی۔ تو پاس ایک بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ صبح سے 3 دفعہ تیرے سکے تو میں نکال بیٹھا ہوں، تیرے سکے کھوٹے ہیں، تیری جیب کون کاٹے گا؟ تو بات یہ ہے کہ زندگی میں اچھے برے لوگ ملتے رہیں گے کہیں نہ کہیں پہ، لیکن اگر آپ سچے ہیں تو وہ سچا بندہ جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ضرور ملے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سچائی سے ڈھونڈنے نکلے تو آپ کو اللہ زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے دے، ممکن نہیں ہے۔ اللہ آپ کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں نہیں رہنے دے گا، اگر آپ سچے ہیں تو وہ آپ کو پکڑ کے سچے لوگوں میں لے آئے گا کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے راستے کے اوپر چلنے والا یہ بندہ سچا ہے۔ ایک اور کہانی یاد آ گئی یہیں پر ہی۔ وہ ایک مرید تھا، اس کا جو پیر تھا وہ ڈبہ پیر جس کو کہتے ہیں، جھوٹا پیر ہے وہ تھا، مرید سچا تھا۔ اب وہ ایک دن نا گرو کے پاس ایک بزرگ آ گئے، اب گرو تو خالی تھا، جھوٹا تھا، تو اس کے پاس ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ آج تیرا وہ فلاں جو مرید ہے نا بڑا سچا تیرا مرید ہے، اس مرید کو جو ہے نا وہ تو نے آج فیض یاب کرنا ہے، حقیقت شناس کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کدھر سے کروں گا، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، خالی ہوں میں تو بالکل۔ اس نے کہا ہم تجھے دینے ہی اس لیے آئے کہ تو اپنے مرید کو دے، کیونکہ وہ سچا ہے، وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا سچا ہے۔ تو اللہ اپنے سچے بندے کی حفاظت ہر طرح سے کرتا ہے، اس کو راستے میں ملتے بھی جائیں لوگ، چلتے بھی جائیں لوگ، لیکن یہی تو استقامت ہوتی ہے اس راستے کی، کہ آپ کو گاہے گاہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسا ملتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ایک بہت قیمتی راستہ ہے، اتنا قیمتی راستہ ہے کہ آج تک کئی بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے درویشی اختیار کی، یہ تصوف اختیار کیا، لیکن آج تک کسی درویش نے درویشی چھوڑ کے بادشاہی نہیں اختیار کی، اتنی قیمتی یہ چیز ہے۔ اس کا احساس لوگوں کو ہو جائے نا کہ یہ اس کا فائدے کیا کیا ہیں، تو یقین مانے کہ سب جو ہے نا وہ اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، اللہ کے راستے کے اوپر چلا جائے، منزل ہماری وہ ہے، اس راستے سے ہم نے ہو کے گزرنا ہے۔
تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ دی اور فقیری میں آ گئے. یہ فقیری جو ہے، یہ درویشی جو ہے، یہ یہاں پہ جو ہے نا پھر اس کو گرو سنبھالتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کو سنوارتا ہے. صوف کہتے ہیں کاٹنا، خراشنا، تراشنا. یعنی کہ ایک پودا ہوتا ہے نا، پودے کے جیسے مالی ایسے کاٹتا ہے، اس کی کلمیں کاٹتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے. تو اس طرح سے گرو وہ صوف کا کام کرتا ہے اپنے مرید کے اوپر. وہ اپنے مرید کے وہ اس پودے کو خوبصورت بناتا ہے، اس کے ساتھ جو علائشیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جو برائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جو روحانی بیماریاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو کاٹتا ہے اور ان چیزوں کو وہ علیحدہ کرتا ہے. صوف کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، سنوارنا. تو تصوف نکلا ہی لفظ یہاں سے ہے کہ وہ پودے کو بنانا، سنوارنا، اس کو سجانا، یہ ہے سارا تصوف. وہ کہتے ہیں نا کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے، آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے. مشاطہ کہتے تھے وہ پرانے دور کے بیوٹی پارلر کو، کہ وہ جو ملکہ کو، بادشاہوں کو وہ جو بیوٹی پارلر کیا کرتے تھے نا پرانے دور میں، اس کو کہتے تھے مشاطہ، جس کو آج ہم بیوٹی پارلر کہتے ہیں. کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے، بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. کہ باغبان کے بغیر جو ہے نا چمن جو ہے وہ اجڑا اجڑا سے ہی لگے گا، ہرا بھرا ہوگا لیکن صاف نہیں ہوا ہوا ہوگا. اس کی بناوٹ، اس کے بناؤ سنگھار نہیں ہوا ہوا ہوگا. یہ کام ہوتا ہے گرو کا، کہ وہ آپ کے اندر چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی خیالات کی غلطیاں جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، تاکہ آپ اللہ کے راستے میں نیٹ کلین ہو کے چلیں. تصوف کو نا لوگ بالکل اور طرح سے پرسیو کرتے ہیں، جو میں نے دیکھا جی آج کل. تصوف کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں تو کرامات ہیں. داتا صاحب کی کتنی کرامات ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر کی کتنی کرامات ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی، حضرت خواجہ اجمیری کی، حضرت معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی. ان تمام بزرگوں کی کرامات ڈھیروں ڈھیر ہیں. اور شاید ان کرامات کو ہم لوگ جو ہے وہ فوکس کر کے تو ہم بھی کچھ کراماتی سے ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹرا پاور ہے نا، یہ ہمیں بھی ملے، کہ ہم بھی اپنی جو بات کہیں وہ بات ہماری پوری ہو. کیونکہ یہ المیہ ہے وقت کا، کہ ہمیں بزرگوں کی جو ہے وہ کرامات کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے، اس رستے کے اوپر چلنے کے بارے میں بڑا کم بتایا گیا ہے، کہ جس رستے پہ چل کے ان کو یہ مقام ملے. اور جن کو یہ مقام ملے ہیں وہ یہ بات واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کرامات جو ہے یہ ہماری محنت نہیں ہے، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مہربانی سے یہ معاملات ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ وہ کرامات کو جو ہے وہ حیض کہتے ہیں. اتنا برا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو کرامات ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے پیچھے بڑے دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پاور چاہیے. وہ دادا صاحب نے لکھا ہوا ایک جگہ پہ کہ ہم ایک جگہ پہ گئے جہاں پہ نا بہت سارے وہ اولیاء اللہ اکٹھے ہوئے تھے، اور شاید اپنی اپنی طاقتیں وہاں پہ دکھا رہے تھے. کوئی ہوا میں اڑ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، اور سب کے مریدین ارد گرد سارے. تو مریدوں نے دادا صاحب سے پوچھا کہ جی یہاں پہ اتنے سارے بزرگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو آپ نے نا ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو کونے میں بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے پاس کوئی مرید بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا. تو لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ جی یہ شخص نہ تو اس کا کوئی مرید بیٹھا ہوا ہے، نہ یہ کوئی کرامات دکھا رہا ہے، تو یہ کس طرح کے سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا؟ تو آپ نے کہا اس کے پاس ہے قوت برداشت، اس کے پاس ان سب سے زیادہ طاقت ہے، لیکن یہ اس طاقت کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس طاقت کو شو نہیں کر رہا ہے. تو یہ نا بڑے چھوٹے میں سمجھتا ہوں یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایسی طاقتیں ہوں اور وہ لوگوں کے سامنے کوئی شعبدہ بازی میں چلے جائیں.
شعبدہ بازی تو منع ہے اس شعبے کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جاننے والے بڑے بڑے جاننے والے لوگ جو ہیں وہ بہت خاموشی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اس رستے کے اندر. ان کا طریق یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ریکگنیشن کرنی ہے یا اپنا معاملہ کرنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کچھ بات کریں اپنی زندگی کے اندر کہ ہمارے مالک کو ہمارا یہ رستہ پسند آ جائے, ہماری کوئی کی گئی خدمت پسند آ جائے. یعنی کہ اگر میں واضح الفاظ میں بناؤں نا کہ تصوف میں کرامت ہے, کرامت میں تصوف نہیں ہے. یہ آپ کو میں پکی بات بتا رہا ہوں. تصوف والے لوگ جو ہیں دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, جھگڑا نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, چپکے سے اپنا سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ ایک سرکار والے صاحب نے بتایا کہ دیکھو اگر تم نے جانا ہو کسی دوسرے شہر دور, اب بس تیار کھڑی ہوئی ہے سفر کرنے کے لیے, اور وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ جھگڑا کرو گے کہ تم کہو گے کہ یار میری فلائٹ نکلنے والی, میں تو جانا تھا کینیڈا, تو اب میں کیا جھگڑا کروں, میرا سفر لمبا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے وہ نکل جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے دور کا میرا سفر ہے, میں نے تو اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو وہ اپنے اس مین فوکس کرتا ہے, اور دنیاوی یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے جن میں ہم الجھ رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے انا کے سفر ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان میں ہم جھگڑتے نہیں ہیں, اور ہم اپنے وہ فوکس منزل ہماری ایک ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے, اور وہاں پہ جانے کے لیے جو ہے نا جی ہمیں یہ ساری چیزوں سے بچ بچا کے نکلنا ہے. اپنے دامن کو ان چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے بچ بچا کے ہم نے اپنا سفر کرنا ہے. اور اس کے اندر آئیں گے پرابلمز, آئیں گے, کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو آزماؤں گا. پکا کہا ہے اس نے کہ میں اپنے لوگوں کو آزماؤں گا, بھوک سے آزماؤں گا, ان کو میں پھلوں کے نقصان سے آزماؤں گا, میں ان کو خوف سے آزماؤں گا, اور پھر وہ لوگ جو ہوں گے جو صبر کریں گے اور شکر کریں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں. اور صابرین شاکرین کے لیے بے بہا نعمتیں خزانے قرآن کے اندر بھرے پڑے ہوئے, جگہ جگہ پہ ان کے لیے انعامات اور مقامات کا تذکرہ ہوا ہے. یہ اس رستے میں نا زندگی میں جب آپ چلتے ہیں نیکی کے اوپر, کہیں نہ کہیں پہ کوئی رکاوٹیں آتی ہیں, ضرور آتی ہیں. وہ داتا صاحب نے لکھا کہ میرا ایک نا نقطہ تھا بہت باریک پھنسا ہوا تھا, نکل نہیں رہا تھا نقطہ میرا. تو کہتے ہیں میں ایک آستانے پہ چلا گیا. اب وہ روزے رمضان کے دن تھے, تو وہاں پہ کچھ درویش بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے روزہ کھولا, اور روزہ کھول کے انہوں نے وہ خربوزے کھانے شروع کیے, اور خربوزے کھا رہے تھے, اور مجھے انہوں نے پوچھا نہیں بلکہ چھلکے مجھے مار رہے تھے. تاج صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کس طرح کا آستانہ ہے, یہاں پر مہمانوں کو پوچھ بھی نہیں رہے بلکہ جو کھا رہے ہیں اس کے چھلکے مجھے میری طرف پھینک رہے ہیں, مجھے مار رہے ہیں چھلکے وہ والے. یہ کون لوگ ہیں اور کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی وہ میرا جو سوال تھا, جو نقطہ میرا تھا, وہ میرا نقطہ کھل گیا. وہ نقطہ یہ تھا کہ اس رستے کے اوپر یہ اس طرح کا ماحول ہوتا کیوں ہے, کہ نظر کیوں ایسے آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے خلاف ہو رہی ہے اس رستے کے. اس لیے کہ آپ کی استقامت کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس رستے کے اوپر چلنے کے لیے سیریس ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ سیریس نہیں ہیں تو وہ کہے گا وہ میں تو گیا تھا داتا صاحب, میری تو جیب کٹ گئی, تو چھوڑو پر داتا صاحب کیا کرنے جانا ہے, ادھر تو جوتے اٹھایا گیا تو میرا جیب کٹ گیا, تو وہ حاضری نہیں ہوئی اس کی. کوئی بندہ کہے کہ میں حج کرنے گیا تھا جی, ادھر تو میرا بٹوا نکل گیا, کسی حاجی نے نکال لیا. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں وہاں پہ, تو کٹتی رہے. آپ جو کام کرنے گئے وہ کام تو کر کے آئے, پھر ضرور کر کے آئے. جو اگر آپ گلا لے کے آئے نا وہاں سے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں قبولیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے, آپ کو قبول نہیں کیا گیا اس رستے کے اوپر, آپ کو دوسری چیزیں پھنس گئی اور آپ ان کے بیچ میں الجھ گئے. اصل جو مدعا تھا وہ مدعا آپ کا پورا نہیں ہوا. آپ کیا لے کے آئے؟
شکایت لے کے آئے کہ میرے ساتھ تو بڑا ہی معاملہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو اس چیز کو نکال کے زندگی سے جو لوگ کرتے جا رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بڑی آگے کی رستے کی اور طرح کی چیزیں ہیں. یہی کام گرو کرتا ہے. گرو نا آپ کو آپ کے اندر کو، آپ کے باطن کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ صاف ہو، نیٹ کلین ہو جائے، شفاف ہو جائے. وہ پھر ایک کہانی مجھے یاد آ گئی، پیش کرتا ہوں آپ کو میں. ایک دفعہ وہ مقابلہ ہو گیا چینیوں کا اور یونانیوں کا. دونوں کو ایک ایک دیوار آمنے سامنے دے دی گئی اور درمیان میں لگا دیا گیا پردہ، اور کہا کہ آپ لوگ اپنی اپنی دیوار کو جو ہے وہ تیار کریں، پینٹ کریں، تو ہم اتنے دنوں کے بعد یہ پردہ گرائیں گے اور دیکھیں گے کس کی پینٹنگ زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو یونانی تھے وہ انہوں نے بڑا اپنا کوئی خوبصورت اس کے اوپر رنگوں سے لبریز جو تھا وہ معاملہ بنانا شروع کیا، اپنا آرٹ، اپنا فن دکھانا شروع کیا. اور دوسری طرف جو چینی تھے انہوں نے دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا. انہوں نے اتنا رگڑا کہ اس دیوار کو انہوں نے شیشہ بنا دیا. کہتے ہیں جی جس دن وہ پردہ گرا دونوں کے درمیان میں، تو جو یونانیوں نے جو بنایا تھا اس کے رنگ جب وہ چینیوں کی دیوار کے اوپر منعکس ہو رہے تھے تو وہ زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے. تو وہ سرکار والے صاحب کا ایک شعر مجھے بڑا پیارا یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا. یہ آئینہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اندر کا آئینہ، کہ وہ صاف کر کر کے آئینہ بنا دیتے ہیں، کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے، کہ جب وہ ادھر کی جو روشنی ہے، جو نور ہے، اس روشنی اس آپ کے اندر کے آئینے سے وہ منعکس ہوگا. پھر آپ نہیں ہوں گے، پھر وہ نور ہوگا اندر سے، پھر وہ بولے گا اور بات کچھ اور طرح سے پھر آپ کو نظر آئے گی. پھر وہ جو رب کہتے ہیں کہ شاہ رخ کے زیادہ قریب ہے، جو آج تک نہیں محسوس ہوا کسی انسان کو، یا محسوس بھی ہوا ہوگا یا کم لوگوں کو محسوس ہوا ہوگا، وہ پھر نکھر کے اس آئینے میں سے جو ہے نا جھلک رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ فتح مکہ سے پہلے کا خانہ کعبہ ہوتا ہے. اس کے بیچ میں بت پڑے ہوتے ہیں خواہشات کے. آپ ایک ایک بت ان خواہشات کے گرانا شروع کر دو تو آپ کا دل ہی کعبہ بن جائے گا. جب اس کے بیچ میں کچھ اور نہیں ہوگا تو پھر اللہ ہوگا. اور اللہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں کچھ اور نہیں ہوتا، اور جہاں کچھ اور ہوتا ہے وہاں پہ پھر اللہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اللہ کے لیے سوائے اللہ کے اور کچھ درکار ہے ہی نہیں. تو یہ جو تصوف کا رستہ ہے یہ لوگوں کے لیے بے ضرر بننے کا رستہ ہے. یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے منفعت بخش بنانے کا رستہ ہے. اس سے فائدہ ہو لوگوں کا، وہ ذوق شوق سے، محبت سے اپنے اللہ کے رستے کے اوپر چلے اور کسی تعلق میں آ کے چلے. وہ مولانا روم کی کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی سب نے، کہ مولانا روم اپنے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کونیا میں. انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا، مدرسہ بھی بنایا تھا ایک، جہاں پہ وہ حدیث فقہ پڑھایا کرتے تھے، اور ایک مسجد بھی تھی وہاں پر. اور وہ مدرسے کے درمیان میں جو تھا ایک وہ تالاب بھی، وہ حوض جس کو کہتے تھے، وہ بھی بنا ہوا تھا جہاں پہ لوگ جو تھے وہ وضو شضو کیا کرتے تھے اور ایسے معاملات. کہتے ہیں مولانا روم اپنے حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اپنی تعلیم و تدریس کے حوالے سے کام کر رہے تھے. تو ایک فقیر بابا آ گیا وہاں پہ، اس نے آ کے مولانا کی وہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی اٹھائی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابا یہ تیرے کام کی بات نہیں ہے، تجھے سمجھ نہیں آئے گی. بابا نے کہا اچھا. تو بابے نے وہ اٹھائی کتابیں تو اٹھا کے تالاب میں پھینک دی. تالاب میں پھینکی تو مولانا روم جو تھے وہ تو سٹ پٹا اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ میرا سارا علم، میری محنت تم نے ضائع کر دی ہے. تو بابے نے کہا کہ تمہارا علم پانی میں جانے سے ضائع ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری تو اتنے سال کی محنت تھی، میرا تو ضائع ہو گیا جی سارے کا سارا معاملہ. انہوں نے کہا اچھا تیرا علم ضائع ہو سکتا ہے، ہمارا علم نہیں ضائع ہوتا. تو انہوں نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں خشک جو تھی نکال کے مولانا روم کے سامنے رکھ دی.
مولانا روم ایک دم ششدر حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا علم ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ علم ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ شاہ شمس تبریز تھے، وہ جو بزرگ تھے، وہ وہاں سے پھر تھوڑا سا ناراض ہو کے مولانا روم سے چلے گئے کہ تم نے ہمیں صحیح طرح ویلکم نہیں کیا، ہم جس طرح سے آئے تھے آپ کے پاس، تو ہوگا کوئی مقصد اس کے پیچھے بھی۔ پھر کہتے ہیں مولانا روم نا ان کو ڈھونڈتے رہے جنگلوں میں، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ اچھے بھلے مولوی صاحب تھے، فقہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، کسی مجذوب کے پیچھے لگ گئے ہیں تو پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، سارا کچھ تباہ کر لیا انہوں نے اپنا۔ تو کہتے ہیں جب مولانا روم جو تھے وہ حضرت شاہ شمس تبریز کو ملے، اور پھر شاہ شمس تبریز نے جب ان کو اصل علم دیا، تصوف کا علم دیا جب، تو پھر اس کے بعد مولانا روم نے ایک بات کہی، وہ بات بڑی قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو علم ہے، علم اگر آپ اپنے جسم کے لیے استعمال کریں، جسم کا مطلب ہے اپنی شہرت کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، یہ اگر اس علم کو آپ اس کام کے لیے استعمال کریں گے تو یہ علم آپ کے لیے سانپ ہے، اور اگر اسی علم کو آپ اپنے باطن کے لیے، اپنی روح کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ نور ہے۔ تو یہ جو نور کا سفر ہے نا جی، یہ ہے اصل سفر۔ یہ اللہ کے رستے میں جو چلنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس رستے کو لے کے اپنے دل سے تمام خواہشات نکال کے، میں کہتا ہوں کہ جی آپ کو بزرگ بننے کی خواہش بھی نکال دینی چاہیے کہ مجھے ایک بہت بڑا بزرگ بننا ہے۔ آپ ایک اچھے جو ہے اسٹوڈنٹ کی طرح زندگی میں کوئی ایک اچھا گرو پکڑ کے رستے میں چلنا شروع کر دیں، اس گرو کی مرضی آپ کو گرو بنائے نہ بنائے، نہ بنائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو رستہ ملنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو چیز ہے استقامت، اور استقامت بغیر محبت کے آتی نہیں ہے۔ آپ کو محبت درکار ہوتی ہے، ایک آپ کو لگن چاہیے ہوتی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ پرندوں کی دنیا میں نا ایک دفعہ اناؤنس ہو گیا، اناؤنس یہ ہوا کہ جناب وہ آپ کا جو گرو ہے وہ فلاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ جائیں جا کے اس سے مل لیں۔ پرندوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، انہوں نے کہا کہ جی وہ گرو کو ملنا چاہیے، ہم تو گرو کو ملے نہیں ہیں سارے کے سارے۔ وہ کہا جی کون ہے گرو؟ انہوں نے کہا جی وہ گرو ہے، اس کا نام ہے سی مرغ، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ وہاں پہ پہنچے۔ کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پرندے جو ہے نا اس سفر کے اوپر چل پڑے، اور اس سفر کے اوپر جو ہے وہ چلتے چلتے رستے میں کئی جگہ پر جو تھا ان کو جی وہ طوفان آ لیا، ہوا آ گئی، کچھ تھک گئے، کچھ مر گئے، کچھ رہ گئے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے کچھ پرندے جو تھے نا اس پہاڑ کی چوٹی پر جا کے پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو وہاں پہ دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آواز تو ہمیں بڑی سچی آئی تھی، تو کہاں ہے ہمارا گرو؟ انہوں نے کہا تمہارا گرو سی مرغ یہیں پر ہی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تم کتنے پرندے ہو؟ انہوں نے کاؤنٹ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم 30 پرندے ہیں جی، باقی نہیں پہنچ سکے، بس ہم 30 پرندے پہنچے۔ تو آواز نے کہا کہ تم ہی تو وہ 30 پرندے ہو، سی مرغ ہو، سی کا مطلب ہی 30 ہوتا ہے، سی حرفی جیسے کہتے ہیں، سی مرغ ہو، آپ ہی وہ 30 پرندے ہو جو اب گرو ہو۔ تو یہ گرو بنا دیا جائے تو بن جانا، نہیں بنا دیا جائے تو بس سفر میں ہی رہ جانا، کوئی بات نہیں۔ یہ سفر اٹ سیلف ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سفر بعد میں عطا کرتا ہے، انعام پہلے دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سفر ہے یہ اٹ سیلف ایک انعام ہے۔ تصوف کا سفر جو ہے، روحانیت کا جو سفر ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے کا جو سفر ہے، یہ بغیر انعام کے نہیں ملتا، اور آپ انعام یافتگان میں شامل ہوتے ہو جو جتنی دیر آپ اس راستے کے اوپر چل رہے ہو۔ اور یہ رستہ ہے، منزل نہیں ہے، اور یہ منزل نہیں ہے، یہ منزلیں ہیں، اور یہ چلتے ہی رہنے کا نام ہے۔ سرکار بھائی صاحب کا شعر فرماتے ہیں کہ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف،
کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سفر عطا کرے سب کو. میں تو میرے دل کرتا ہے کہ نوجوان نسل سفر کے اوپر چلے, اللہ کے راستے کے اوپر چلے, ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنائے, آپ کو ایک دوسرے کے لیے منفعت بخش بنائے. یہ زندگی بھی آپ کی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی آپ کی کامیاب ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ منو بھائی تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. منو بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے. آپ نے کہا دعا کرو کہ موت بھی آسان ہو جائے. یہ بھی بڑی ایک مہربانی کی بات ہوتی ہے کہ زندگی بھی آسان ملے اور موت بھی آسان ملے, یہاں پہ رہنا بھی آسان ہو, یہاں سے جانا بھی آسان ہو. یہ ہے مکمل تصوف کہ زندگی میں آپ کو آسانی ملے, اس سفر کی بھی اور اس سفر کی بھی. لیکن محبت, اطاعت اور عمل, یہ تین چیزیں زندگی میں جو ہے نا, ان کے ساتھ ناطہ جڑا رہے تو آپ جو ہے وہ اس سفر کے اوپر آپ چلتے جا رہے ہیں. وہ کسی نے کون ہے جی, محمد معین الدین, ہاں یہ شعر جی, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یہ شعر مولانا روم نے کہا کہ شاہ شمس تبریز نہ ملتے تو مولانا روم جو تھے نا, ان کو پہلے کہتے تھے مولوی جلال الدین, ان کا نام تھا مولوی جلال الدین ان کا نام تھا. تو پھر وہ بعد میں کیا بن گئے, مولائے روم. اور ابھی تک کہتے ہیں کہ جی کچھ عرصہ پہلے تک بیسٹ سیلر بک جو ورلڈ کی رہی ہے نا, وہ مولانا روم کی درومی کے نام سے تھی بک, وہ رہی. یعنی کہ دنیا پڑھ رہی ہے, نان مسلمز بھی پڑھ رہے ہیں اس کو. تصوف کی نا بہت ساری کہہ سکتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر جو ہے نا اس کی, یا ہر چیز کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی ڈومینز چھپی ہوئی ہیں. ہندوؤں میں بھی ہے, کرسچینٹی میں بھی ہے, باقی اور میں بھی ہوں گی, کافی سارے ہوں گے نان بلیورز جن کو کہہ سکتے ہیں جو, لیکن بدھا جیسے تھا. اب یہ وہ لوگ تھے جو حق کو ڈھونڈنے نکلے, اس سچ کو ڈھونڈنے نکلے اور کہیں نہ کہیں زندگی میں وہ پہنچے. ہندوؤں میں بھی بہت گرو اور اس طرح کے جو مقام ہیں وہ بتاتے ہیں. آج کل بھی دیکھیں ان کے ٹی ویوں کے اوپر میں دیکھتا رہتا ہوں, کوئی گرو ماں ہے تو کوئی فلانا ہے تو کوئی ڈگنا ہے, وہ اپنے اپنے. اور کبھی ان کے نا لیکچر سنیے گا ذرا کبھی, کیونکہ کھلا رکھیں اپنے آپ کو, سب کچھ دیکھا کیجیے, کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. تو ان کے لیکچر سنے ہیں تو وہ مثالیں کیا دیتے ہیں, بابا بلے شاہ صاحب کی, پیر وارث شاہ کے شعر پڑھیں گے, حضرت بابا فرید گنج شکر کا ذکر کریں گے. یعنی کہ ان کو اپنا تصوف بھی مکمل کرنے کے لیے ہمارے صوفیوں کا کوئی نہ کوئی ذکر کرنا پڑتا ہے. کیونکہ تصوف کی جتنی بھی برانچز ہوں, ہندوؤں میں ہوں, کرسچینٹی میں ہو, جو بھی ہو, اس کی جو ایک الیٹ یا سپریم قسم کی جو کلاس ہے وہ صرف اسلام کے پاس ہے. کیونکہ تصوف کی انتہا یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیں. یہ وہ مقام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور یہ سوائے اسلام کے کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. یعنی کہ وہ بہت بھی اوپر چلے جائیں گے نا تو وہ اس جگہ پہ پہنچیں گے کہ اسلام سب سے اچھا ہے. چلے ان کا تصوف کی انتہا دیکھ لیں, یہ ہے. اور آپ کی تو ابتدا ہی ہے, کتنا اللہ تعالیٰ نے مہربانی رکھی ہے کہ آپ کی ابتدا یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو انتہا کیا ہے, انتہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک. بس اگر آپ کی زندگی, آپ کا عمل ان کے قریب قریب ہوتا جا رہا ہے, آپ کی روح, آپ کا خیال ان کے قریب قریب ہوتا جا رہا ہے, تو سمجھیں آپ کا تصوف, آپ کا خیال, آپ کی زندگی, آپ کی آخرت سب کچھ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کو دوزخ میں نہیں پھینک سکتا جس دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہو. جس دل میں آپ رہتے ہیں اس دل میں, میں کہتا ہوں سرکار دو عالم تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے. ان کے کسی ماننے والے فقیر کا بھی نام ان کے ذہن میں, آپ کے دل میں ہونا, تو بھی وہ جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کو.
کہ جس دل میں بسی رہتی ہے ولیوں کی محبت، جس دل میں بسی رہتی ہے ولیوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ۔ یہ تصوف کا رستہ ولیوں کا رستہ ہے، اولیاء کا رستہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا رستہ ہے، ان کی شفقت، ان کی عنایت حاصل کرنے کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ رستہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو بس آپ کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ زندگی کا یہ سفر جو ہے یہ ہمارا اختتام اور انتہا ہماری بس یہی ہو کہ ہمیں نقش پا مل جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تصوف، اور یہی ساری کہانی ہے اس کی۔ اور یہ رستہ گزرتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن اس کی استقامت، اس کی محبت اور اس کا تعلق آپ کو بچا کے لے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ گزرا تھا تو اس نے دیکھا فقیر بیٹھا وہ پانی میں روٹی ڈبو کے تو کھا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ترس آ گیا نا بادشاہ کو، آ جاتا ہے نا بڑے چھوٹوں کو دیکھ کے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اور میں روٹی ڈبو کے کھا رہا ہوں، اس سے زیادہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یعنی کہ زندگی میں جس نے اپنے نفس کو اس حد تک قابو کر لیا ہوا اس کے لیے بادشاہی کیا چیز ہے؟ اور بادشاہ تو کہتے ہیں کہ خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، بادشاہ خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، اور جو خواہشات پہ قابو پا لیتے ہیں وہ بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ غلام بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، اور یہ وہ غلام ہیں جو سرکار کے غلام ہیں، ان کے ماننے والے غلام ہیں جو اپنی خواہشات کو اس رستے کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کو نصیب کرے۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان پہ درود پڑھنے والے ہیں، یہ بھی مہربانی ہے۔ ان کے رستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور اس رستے کے ساتھ ہمیں منسلک رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی کسی نے کوئی سوال تو نہیں کیا، تو چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، سوال بھی ہوتے رہیں گے زندگی میں۔ تو خیر سے رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ضرور ملاقات ہوگی۔ حافظ قاسم چشتی صاحب جو ہیں وہ ان کا شکریہ کہ وہ مجھے دعوت دیتے ہیں ہر دفعہ، اور باقی بھی جتنے منتظمین ہیں اس گروپ کے ATI کے، میں ایک دفعہ کاموں کی آ کے میں نے وہاں پہ لیکچر بھی، بڑا خوبصورت پروگرام ہوا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے اب معاملات ذرا اور طرح سے ہیں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کو آسان کریں، اور بڑا اچھا وقت ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اللہ سے اور قریب ہونے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عرض پاک پہ اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی سفر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔